سر ہمیں کوئی محب وطن ہونے کی، حب الوطنی کی کوئی سرٹیفکیٹ نہ دے. عمران خان ہی اس ملک کا ضامن ہے. سر یہ آپ کی ہنسی مذاق سے seriously you have to show some responsibility and it's pretty diabolical the way you are behaving. آپ کا ڈیفنس منسٹر موکری کرتا ہے جس طریقے سے سر وہ مذاکرانہ جو ہے وہ ٹرولنگ کرتا ہے. یہی آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس وجہ سے قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. آپ کو میں آخری بات کہ جب سے یہ ہمارا واقعہ ہوا ہے، جب سے پاکستان کے خلاف اس طرح بزدل بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے، تو سر ہر کوئی اپنے فورم کے اوپر، ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے بیانیے کی جنگ لڑا. اور ہمارا فرض ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے جو میڈیا ہے، پاکستان کی میڈیا کا کردار ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے کوئی جنونیت نہیں دکھائی، کوئی غلط امیجز نہیں دکھائے، کوئی اپنی طرف سے انہوں نے خبریں نہیں دکھائی، بڑی رسپانسبلٹی کا مقابلہ کیا. اور اگر دوسری طرف انڈیا کو دیکھا جائے تو سر کل جو انڈیا کا جو میڈیا تھا، ان کا نیشنل میڈیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ملتان کے اندر سمندر کو فتح کر لیا. مجھے پتا چلا کہ ملتان میں، اب مجھے پتا چلا کہ ملتان کے اندر سمندر بھی واقع ہے جو انہوں نے فتح بھی کر لیا ہے. تو وہ تو اس قسم کی ارسپانسبلٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس موقع پہ میری گزارش ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے منسٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سر جن لوگوں کے اوپر آپ نے پاکستان کا نام روشن کرنے پہ، جن اینکرز پرسن پہ، جن لوگوں کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو بھی پاکستان کے بیانیے کی جنگ لڑنے دیں، کیونکہ وہ سب پاکستان ہے، پاکستان کے جن کے آپ نے اکاؤنٹس بند کی یا جن کا آپ نے ٹی وی پروگرام بند کیے. سر دوسری جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اب آ کی وی پی این جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے، ورنہ ہم وی پی این لگا کے اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی آبادی انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے. سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ری ٹویٹ کرنے پہ، ٹویٹ کرنے پہ ان کو سزائیں مت دیں، ان کو گھروں کو ان سے نہ اٹھائیں. میری اس موقع پہ گزارش ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے یک زبان ہو کے، یک جان ہو کے پاکستان کا مقدمہ لڑا، یہ جو موجودہ حالات کے ہے، جو پلگام کا واقعہ ہے، میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ حالانکہ آپ کے گھروں کے اوپر ریڈ ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو پی ٹی آئی سے اسپیشلی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. تو میں ان کو، حکومت کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ان کے گھروں پہ آپ مزید ریڈ نہ کریں، کیونکہ سوال کرنے پہ، ٹویٹ کرنے پہ آپ کسی کو سزائیں مت دیں. کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور ان کے میڈیا کے اندر وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کا بیانیہ چلائیں، آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. آپ جو ہیں، جو مودی کا یا جو آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے جو آپ کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے، آپ اس کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں، آپ پاکستان کی خدمت نہیں کرے. تو میری لا منسٹر صاحب سے، چیف ویپ صاحب سے، ان سے یہ درخواست ہے کہ پلیز نہیں سر، میں آئی ایم پارلیمنٹری لیڈر سر، مجھے 2-3 ٹائم دیں. تو سر اس طرح کی تھوڑی سی رسپانسبلٹی کریں. سر تیسرا میرا ہے کہ ملٹری کورٹس کا اس دن واقعہ ہوا ہے. سر دنیا میں ایون افریقن ممالک، یوگنڈا کے اندر بھی انٹرنیشنل اس میں یہ ختم ہو گیا کہ آپ کے سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. آپ نے سارے پاکستان کو ملٹری کورٹس کے اندر دے دیا ہے. سر یہ موقع بھی نہیں تھا، یہ بنتا بھی نہیں تھا جب قومی یکجہتی تھی، اور آپ نے سیویلینز کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل جا کے جو آپ نے وہ کر دیا. یہی سر کیا بات ہوئی؟ ہم سیویلینز کا کہ جی وہ ملٹری کے اندر جو ہے وہ اب 190 سے زیادہ لوگ اس کے اندر موجود ہے. سر یہ دس از انفیئر ٹو دس کنٹری. کسی بھی سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور سر یہ موقع بھی نہیں تھا. سر دوسرا، کل اڈیالہ جیل کے باہر ایک الیکٹڈ سی ایم کے پی کے وہاں پہ گئے، آپ نے سر اس کو ملنے دیا. کیا یہ قومی یکجہتی کا آپ وہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ سی ایم کو ایک پولیس والے نے، عام پولیس والے نے اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیتے؟ سر یہ اس طرح کی حرکتوں سے قومی بیانیے کو تکلیف ہوتی ہے. اور میں آخری بات سے کہوں گی، آخری بات میں یہ کہوں گی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے پاس جا سکتے ہیں مودی جھوٹے واقعے کے لیے جو پاکستان نے کیا بھی نہیں، تو آپ پاکستان کی سب سے بڑے لیڈر جو 90% سے زیادہ عوام جس کے ساتھ عمران خان ہے، سر میں نے تو 1.5 لاکھ ووٹ دیا ہے، علی محمد خان نے لیا، ان سب ایم این ایز نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے سر. وہ لیکن 1.5 لاکھ ووٹ تو میں نے عمران خان کی وجہ سے لیا ہے. تو عمران خان سے جا کے پوچھو، وہی ایک قومی یکجہتی آپ کے ساتھ بات کرے گا. اس کو سر باہر لے کر آئے، جیل سے باہر لے کر آئے، دنیا کو بھی پیغام دے کہ آپ کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرتے. اگر کوئی مضبوط اور جدار طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے تو وہ غیرت مند عمران خان ہی ہے.
सर आखिर में थैंक यू सर आखिरी में नहीं, ये सर नहीं होगा। एक तो सर पश्तो के लोगों को बड़ी मुश्किल से उर्दू आती है, मैंने बड़ी अच्छी उर्दू बोलनी शुरू की है, तो सर मेरा भी वो बैठे हुए सर, ये देखिए मैं आपकी बात बताऊं, यहाँ पे हर शख्स चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का है वो बड़ा लिलकार के इंडिया से बात कर रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस ने भी, आर्म फोर्सेस का काम भी ये है और हमें फख्र है जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया है, लेकिन सर हमारे एक एक शोहदा के खून का बदला होना चाहिए। कौम इंतजार कर रही है, हमें उसका बदला इसलिए चाहिए कि सर देखिए रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो सर एक तो तमाम मुस्लिम ममालिक में, तमाम ममालिक में सर हमारी फॉरेन मिनिस्टर को अपने डेलीगेट्स भेजने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सर यहाँ पे आप टेलीफोन पर उनसे बात करें। सर कौमी यकजहती के लिए, मुल्क के लिए आप तमाम दुनिया को इंडिया का मकरू, मोदी का मकरू चेहरा दिखाएं। तो सर ऐसे मौका पे मैं समझती हूँ कि ये कंक्लूडिंग डे तो नहीं है, लेकिन अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि हर रोज जंग का खतरा है पाकिस्तान के लिए, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं। जिस तरह मेरे लीडर इमरान खान ने बात की थी वो भी बात की, नवाज शरीफ क्यों चुप है, मरियम नवाज क्यों चुप है, शहबाज शरीफ मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो सर उसमें मैं सिर्फ एक कोई सर एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि कोई अमल तो ऐसा भी कर जाना चाहिए, दुश्मन तुम्हारे खौफ से डर जाना चाहिए। बातों से जंग का न कभी होगा फैसला, दुश्मन की घायों में उतर जाना चाहिए। सर जो कल तक ज़बान दराज थे, क्यों इनकी ज़बान है बंद, क्या मसलियत में हद से गुजर जाना चाहिए। ये सर ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए अब ये बताएंगे कि मुहब्बे वतन है कौन, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। एंड आई होप कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर जितना सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया है, सर जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया है, हमसे सर हमें कोई मुहब्बे वतन होने की, हुब्बुल वतनी की कोई सर्टिफिकेट ना दे। इमरान खान ही इस मुल्क का जामिन है। सर ये आपकी हंसी मजाक से, seriously you have to show some responsibility and it's pretty diabolical the way you are behaving। आपका डिफेंस मिनिस्टर मौकरी करता है जिस तरीके से सर वो मजाकाना जो है वो ट्रोलिंग करता है, यही आप लोगों का एटीट्यूड है, इस वजह से कौम आपके साथ नहीं खड़ी है। आपको मैं आखिरी बात कह रही हूं मिनिस्टर साहब कि इमरान खान मुल्क का जामिन है, कौमी यकजहती का जामिन है, वो बाहर लेकर आए। थैंक यू।